السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی وسلم یا رسول اللہ. ہمارے خانقاہ معشوقیہ میں ہر اتوار کی طرح یہ اتوار کو بھی انشاءاللہ ہم 93 غوث احمد الصغیر کے جو مجالس کا سلسلہ چل رہا ہے اس کو بیان کریں گے، اور آج مجلس نمبر 33 کو شروع کریں گے. مجلس نمبر 33 یعنی 33، اور آج تاریخ 19 جنوری 2025، 18 رجب المرجب 1446 ہجری. اور غوث پاک سرکار جس وقت ارشاد فرمائے تھے اس مجلس کو یکشنبہ بوقت صبح 24 جمادی الثانی 545 ہجری خانقاہ شریف غوث پاک سرکار. جس نے اللہ جل جلالہ کو دیکھ لیا وہ اپنے باطن سے اس کے حضور میں داخل ہو گیا. جس نے اللہ جل جلالہ کو دیکھ لیا وہ اپنے باطن سے اس کے حضور میں داخل ہو گیا. یہ بڑی معرفت کی بات ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ بات ہے. لوگ تو اس کو مثال سمجھتے، مثال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ اس لیے بزرگان نے کیا فرمایا، جو دنیا میں آیا اور بغیر دین حاصل کرے کے یا بغیر اللہ اور رسول اللہ کو پائے کے مر گیا تو گویا وہ اندھا آیا اور اندھا گیا بولے اس کو. یعنی بینا کے پاس جائیں گے تو راستہ پکڑ کے دکھائیں گے نا، اندھے کرنے جائیں گے تو تم کو اندھا کیا لے کے جائیں گے، گڑھے میں گرا دیں گا. تو اسی لیے کہاں جانا ہے، اللہ کو جاننے والے کے پاس جانا ہے. کہاں ہے اللہ کو جاننے والے؟ پیر. جو سلسلے سے جو چلتے آ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بیعت کیے تھے اپنے صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین، ایک دوسرے کو کرتے، اولیاء تک، اولیاء سے لے کے یہ سب سلسلہ جو ہم لوگوں تک چل رہا ہے، جو اور بھی 44 سلسلے جو چل رہے ہیں، یہ بیعت کا طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اور اس لیے ہے کہ اللہ کو جاننا ہے. بندہ اگر دنیا میں آیا خالی جا کے کام پہ گیا، کھا کے آ گیا، کمایا، کھایا، سو گیا، پھر صبح گیا، تو اس کو جینا نہیں بولے. جانور کی مثال بھی دی اس طرح کا جینے کو. تو کمانا تو ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کو جاننے کے لیے جاننے والے کا نہیں جانا ہے. جو اللہ کا پتہ جانتا ہے اس کا نہیں جانا ہے. تو یہاں سے ہم پھر شروع. پروردگار جل جلالہ موجود ہے اور دیکھا جا سکتا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ غوث پاک سرکار فرما رہے ہیں. یعنی جل جلالہ ہے اور اس کو جان سکتے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے. فرما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم عنقریب اپنے پروردگار کو دیکھو گے. کون بول رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو غلط ہو ہی نہیں سکتا. اولیاء کی بات کو لوگ پتھر کی لکیر سمجھتے ہیں، غوث پاک سرکار کی بات کو پتھر کی لکیر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اگر وہ کر دیا تو یا تو بدبخت ہے یا منکر ہے یا پھر اس کا ایمان نہیں ہے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم عنقریب اپنے پروردگار کو دیکھو گے، دیکھا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن چہروں کی آنکھ سے دیکھا جائے گا، مگر اس دیکھنے کی کوئی کیفیت نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں جس سے تشبیہ دے کر اس کو سمجھایا جا سکے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نور ایسا ہے کہ کوئی مثال نہیں ہے اس کی، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے بول کے بول نہیں سکتے. وہ دیکھنے کے قابل اور وہ سب کی سننے والا اور سب کو دیکھنے والا ہے. جو لوگ اس کے محب ہیں وہ اس سے راضی رہتے ہیں. یعنی محب یعنی اللہ کے محب، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے وہ محب ہو گئے. جو لوگ اس کے محب ہیں وہ اسی سے راضی رہتے ہیں، نہ کہ غیر سے. یعنی ایک اللہ والا کیا کرتا؟ اللہ کی ہر وہ کام پر راضی رہتا.
اللہ وہ بندے کو یعنی ولی کو وہ پیر کو اگر تکلیفوں میں رکھا ہے تو برداشت بھی کرتے، کسی سے اف تک نہیں بولتے، نہ کہ غیر سے، اور وہ اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی کے سوا سب سے رک جاتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کو جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، وہ کیا کرتا؟ اللہ سے ہی اپنے لو لگا کے رکھتا، ان کے ذریعے ان کو بول کے اپنا کام نہیں نکالتا، اور اس کے سوا سب سے رک جاتے ہیں۔ فخر کی تلخی ان کے نزدیک مٹھاس بن جاتی ہے، دنیا کا فخر ان کے پاس موجود ہے، اس پر رضا ان کو حاصل ہے۔ یعنی دنیا میں جو بھی فخر و فخر ہوتا ہے، جو گزارتے ہیں اللہ والے، اس پہ راضی رہتے ہو، اور اس کے ساتھ لذت پانا ان کو نصیب ہے۔ ان کی تونگری فخر میں ہے، ان کی لذت بیماری میں، ان کا انس وحشت میں، ان کا قرب سب سے دور رہنے میں، اور ان کا آرام مشقت اٹھانے میں ہے۔ یعنی جتنے پریشانیوں کے تکالیف کے چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو دے دیتا ہے، پکا ہے یہ، اور اس پر وہ راضی رہتے ہیں، کسی سے اف تک نہیں بولتے، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے کسی سے۔ یعنی بیماری میں، ان کا انس وحشت میں، ان کا خود سب سے دور رہنے میں، اور ان کا آرام مشقت اٹھانے میں ہے۔ مبارکباد اے صبر والو، رضا والو، اور اپنے نفس سے مر مٹنے والو۔ یعنی مبارک ہے، ایسے اگر ہے تو مبارک ہے، تم کو ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہے تو مبارک ہے۔ صاحبو، حق تعالیٰ کی موافقت اختیار کرو، اور اس کے افعال پر جو تمہارے اور دوسری مخلوق کے اندر جاری ہوتے ہیں راضی رہو۔ اس ذات کے مقابلے پر جو تم سے زیادہ عقل رکھتی ہے، اپنا علم اور عقل مت بگاڑو۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے، یعنی اللہ ہی تمام علم رکھتا ہے، تم کچھ نہیں رکھتے۔ پھر اس کے جاری کیے فعل کو نامناسب سمجھنا، گویا اپنے آپ کو اس سے زیادہ عاقل و عالم سمجھنا، نہیں تو اور کیا ہے۔ یعنی بندہ اگر تکلیف ہو رہا، ایک چیز تم کو نہیں ملی یا تم کو ملی تو تم بے چین بے قرار ہو جا رہے ہیں، تو اللہ سے شکوہ شکایت دل ہی دل میں کر رہے ہیں، یہ کہیں کیسا میرے ساتھ ہو رہا، دوسروں کو تو دیکھ رہا ہوں سب مل رہا، میرے کو کیسا کیوں نہیں؟ تو یہ شکوہ شکایت بھی نہیں کرنا پڑ رہا ہے کہ چھوٹی سی بات بھی ناراض، اللہ سے ناراضگی نہیں رکھنا، تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا وہ بندے سے۔ یعنی اپنے آپ کو اس سے زیادہ عاقل و عالم سمجھنا، نہیں تو اور کیا ہے۔ اپنی عقلوں اور اپنے علوم کو بالائے طاق رکھو، اور ان سے تہ دستی کے پاؤں پر خدا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی مطلب یہ مثال کا کہ تم کو جو بھی پریشانی تکلیف آ رہی، اس پہ راضی ہو جاؤ اور خاموشی اختیار کرو۔ اس کے علم کو حاصل کر سکو، اس کے تصرفات قدرت کے تماشے دیکھ کر حیران بنو، اپنی رائے زنی سے کہ یوں نہ ہونا چاہیے تھا انتخاب نہ کرو۔ یعنی میرے ساتھ ایسا کئی کو ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، تو یہ شکوہ شکایت بھی نہیں کرنا۔ جیسا کہ تم کام ایک کرنے گئے، اچھا وہ ہو گیا برا، تم اچھی نیت سے کرنے گئے کسی کی مدد، وہ ہوگا دشمن تمہارا، تو اس میں اللہ پھر راضی ہو جانا، یہ نہیں کہ اپنی عقل بڑی ہے، اللہ سے کہیں کر دیا، میں تو اچھا کرا تھا انہیں میرے برا گیا، تو خاموشی اختیار کرنا ہے۔ حیران بنو اپنی رائے زنی سے کہ یوں نہ ہونا چاہیے تھا، انتخاب نہ کرو، اس میں متحیر بنے رہو یہاں تک کہ اس کی مصلحت سے واقفیت تم کو حاصل ہو اور حیرت جاتی رہے۔ اول متحیر ہونا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر واقفیت، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر معلومات تک پہنچنا۔ پہلے قصد ہے
اور اس کے بعد مقصود تک پہنچنا پہلے ارادہ ہے، اور اس کے بعد مراد کا حاصل ہونا۔ سنو اور عمل کرو، کیونکہ میں تمہاری رسیاں بانٹتا ہوں اور تم کو کار آلائے مضبوط بناتا ہوں، تمہاری ڈھیلی رسیوں میں بل دیتا ہوں، اور جو تار اس میں ٹوٹ گیا ہے اس کو جوڑتا ہوں۔ تمہارے فکر کے علاوہ مجھے کوئی فکر نہیں۔ دیکھو، یعنی تمہارے خرابیوں کو میں دور کر رہا ہوں۔ اسے وقت سرکار فرما رہے ہیں کہ باہر دیکھو کوئی آئے کیا، میں تمہارے خرابیوں کو دور کر رہا ہوں، اصلاح کر رہا ہوں تمہاری، یہ بتا رہا ہوں۔ بجس تمہارے غم کے مجھے کوئی غم نہیں، میں تو خدائی پرندہ ہوں۔ یعنی غوث سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے تمہارا غم ہے، تمہاری فکر ہے، یعنی جو مریدین ہیں متحد ان کی فکر اب اظہار کر رہے ہیں کہ میرے کو تمہاری فکر ہے، تم لوگ راہ راست پہ آ جاؤ، سمجھو دین کو، اسلام کو، اللہ کی مرضی کو سمجھو، اس پہ راضی ہو جاؤ، یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ پرندہ ہوں کہ جس کھیت میں بھی گرا وہیں دانہ چگ لیا، پھر فکر معاش یا دنیا کے غم سے کیا تعلق؟ فکر تو تمہارے متعلق ہے۔ اے پھینک دیے ہوئے پتھروں، اے سرینوں پر بیٹھے جانے والوں، اے بوجھ میں دبے ہو، اور اے نفس کی قید میں جکڑے اور خواہشات کے بندے میں بندھے ہوئے ہو، کہ تمہاری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ یا اللہ رحم فرما مجھ پر بھی اور ان پر بھی جو دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ہم بھی یہ دعا کرنا کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو نیک عمل کرنے کی طاقت اور صلاحیت عطا فرمائے، دین کے راستے پر چلنے کی ان کو عقل سمجھ عطا فرمائے، بلکہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہر انسان تو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، مگر عقل صحیح کام نہیں کرتی۔ شرک اور بدعت میں پڑے ہوئے بہت سے لوگ، یا اللہ ان کو ہدایت دے، شرک بدعت سے چھوڑ کے اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ، لوگوں کو بھلائی کا راستہ دکھاؤ، لوگوں کو فیض پہنچاؤ، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، یہی اللہ اس سے راضی ہو جاتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے حاضرین مریدین متقدین حاضر ہیں ان کے بھی تمام حاجتوں کو پورا کر، جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، جو بچوں کی شادیوں کے لیے ان کی شادیوں کے انتظامات کر دے، اور حاسدین کے حسد سے اور دشمنوں کے شر سے، فساد سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، تمام بلاؤں سے محفوظ رکھ، ہم تمام کو پریشانی سے دور فرما مالک، ہمارے ہر اس بلا سے پریشانی سے دور محفوظ فرما مالک ہمارے، اور اس دعا کو قبول اور مقبول فرما میرے مالک، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، والسلام علیہ والحمد للہ رب العالمین، باسماء اللہ۔